بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہفتہ رپورٹ ٹی وی وہ لے کر آیا ہے جو آج تک کسی نے نہ بتایا نہ دکھایا۔ بھارت کے رافیل طیارے کیسے گرے، ان کے پائلٹس پہلے اندھے کیسے ہوئے، ان کی سکرینوں پر گھوست تصویریں کیسی دکھائی دیں، ان کا پورا ڈیفنس سسٹم جام کیسے ہوا، اور بھارت کا مہنگا ترین S-400 میزائل دفاعی نظام جس پر اربوں ڈالر خرچ کیے گئے وہ کیوں مکمل ناکام ہوا۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے وہ اصل حقیقت جو بھارتی میڈیا چھپا رہا ہے، جو دشمن برداشت نہیں کر سکتا، اور جو پاکستان کی خاموش طاقت کا ایسا ثبوت ہے جسے دنیا کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ ناظرین گرامی، یہ خبر آج دشمن کے ہوش اڑانے والی ہے۔ بھارت کے میڈیا میں کوہرام مچ جائے گا، دنیا حیران ہے، بھارت کی امیدوں پر پانی پھر گیا ہے۔ بھارت کے 6 جنگی طیارے مارے گئے، جن میں 4 رافیل ہیں، ایک Su-30 ہے، ایک MiG-29 ہے۔ یہ پاکستانی پائلٹس کے ہاتھوں تباہ ہوئے ہیں، اور بھارتی پائلٹس مارے گئے یا قیدی بنا لیے گئے۔ یہ سب کچھ ایک عام جنگی حملہ نہ تھا، بلکہ ایک مکمل ڈیجیٹل جنگی نظام کے ذریعے ہوا، جس کا راز ابھی تک بھارتی میڈیا کو پوری طرح سمجھ نہیں آ سکا، مگر وہ مسلسل دہائیاں دے رہا ہے کہ پاکستان نے چین کے ساتھ مل کر ایک نظر نہ آنے والا نظام بنایا ہے جو دشمن کے طیاروں کو اندھا اور بہرا کر دیتا ہے۔ ان کے ریڈار دھوکہ کھا گئے ہیں، ان کی اسکرینوں پر جعلی سگنل آتے رہے، انہیں اصل دشمن دکھائی نہیں دیا، بلکہ جعلی نشانات، فالس امیجز، گھوسٹ سگنلز آتے رہے۔ پائلٹس نے جہاں میزائل داغنے چاہے وہاں کوئی دشمن نہ تھا، اور جہاں دشمن تھا وہاں انہیں کچھ نظر ہی نہ آیا۔ ان کے میزائل خلا میں جا گرے، اور اسی دوران پاکستان نے ان کے طیاروں پر وہ کاری وار کیا کہ نہ انہیں بچنے کا موقع ملا، نہ پیراشوٹ کھولنے کا، نہ مدد بلانے کا، اور نہ ہی اپنا دفاع کرنے کا، کیونکہ پاکستان نے جدید ترین PL-15 میزائل استعمال کیے جو لگ بھگ 300 کلومیٹر سے بھی زیادہ فاصلے سے دشمن کو ہدف بنا لیتے ہیں۔ اور جب یہ میزائل فضا میں تھے تب بھی دشمن کچھ نہ دیکھ سکا، کچھ نہ سن سکا، اور جب دشمن کے اسکرینوں پر سگنل آیا تب تک وہ میزائل اسے چیر چکے تھے۔ بھارتی پائلٹس کے پاس نہ کوئی وارننگ سسٹم بچا تھا، نہ ریڈار، نہ کنٹرول۔ اسی دوران ان کے 6 طیارے ایک ایک کر کے زمین بوس ہو گئے۔ اب سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ بھارت کا فخر روسی ساختہ S-400 میزائل سسٹم، جو پورے جنوبی ایشیا کا سب سے مہنگا اور حساس نظام سمجھا جاتا ہے، وہ بھی کچھ نہ کر سکا، نہ کوئی میزائل مار سکا، نہ کوئی وارننگ دے سکا، کیونکہ پاکستان اور چین نے صرف طیاروں پر حملہ نہیں کیا تھا، بلکہ پہلے S-400 کا الیکٹرانک برین جام کیا اور اس کے نیویگیشن سگنلز کو گمراہ کیا، اس کے ریڈار پر جعلی اہداف پیدا کیے، اور S-400 یہ سمجھے بغیر کہ اصل دشمن کہاں ہے، وہ کنفیوژن کا شکار ہو کر خاموش ہو گیا۔ دنیا حیران ہے کہ اربوں ڈالر کا یہ سسٹم کیسے ناکارہ اور ناکام ہوا، کیونکہ پاکستان نے جدید سائبر وار فیئر جیمنگ ٹیکنالوجی اور چین کے بیڈو سیٹلائٹ نیٹ ورک کے ذریعے وہ حکمت عملی اپنائی جس سے نہ صرف رافیل بلکہ S-400 بھی آنکھوں سے اندھا ہو گیا۔ یہ وہ وار تھا جو S-400 جیسے جدید سسٹم کو بھی بے بس کر گیا۔ بھارت کی زمین سے فضا تک کی دفاعی لائن زیرو ہو گئی۔ بھارتی فوج چیخ رہی ہے کہ انہیں سمجھ ہی نہیں آیا کہ حملہ کہاں سے ہوا، دشمن کہاں سے آیا، اور وار کس نے کیا۔ یہ وہ جدید ترین جنگی نظام ہے جو پاکستان نے چین کے ساتھ مل کر بنایا ہے، جس میں PL-15 میزائل، J-10C طیارے اور چین کا بیڈو نیویگیشن سیٹلائٹ سسٹم استعمال کیا گیا۔ بھارت کا خیال تھا کہ وہ فرانس سے رافیل لا کر پاکستان کو دبا لے گا، لیکن پاکستان نے خاموشی سے نہ صرف رافیل کا توڑ تیار کیا بلکہ ایک ایسا وار کیا جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ بھارت کے سسٹمز کو جام کر دیا گیا، ان کے ایئر ٹریفک کنٹرول کو ہیک کر لیا گیا، ان کے پائلٹس کو جھوٹی تصاویر دکھائی گئیں، ان کے ریڈار کو وہ دکھایا گیا جو تھا ہی نہیں، اور اصل پاکستان کے طیارے خاموشی سے ان کے گرد گھیرا تنگ کر چکے تھے۔ دشمن کو راستہ نہ دکھائی دیا، اور پھر ان کے جہازوں کو میزائل نے نشانہ بنایا۔ اس ہدف تک پہنچنے میں نہ انہیں وارننگ ملی، نہ دفاع کا موقع۔ چین اور پاکستان نے بیڈو سیٹلائٹ نیٹ ورک کو استعمال کر کے دشمن کے تمام نیویگیشن سسٹم، ریڈارز اور وارننگ سسٹمز کو اندھا کر دیا، اور جب دشمن اندھا ہو جائے تو وہ صرف تباہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ بھارت کا میڈیا رو رہا ہے کہ ان کے پاس دنیا کے بہترین طیارے تھے، بہترین پائلٹس تھے، S-400 جیسا ڈیفنس تھا، لیکن پاکستان نے نہ صرف ان طیاروں کو تباہ کیا بلکہ پوری دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ اگر بھارت نے دوبارہ کوئی چالاکی کی یا کوئی اور حرکت کی تو اگلا وار اور بھی بڑا ہوگا۔ بھارتی جرنیل چیخ چیخ کر
کہہ رہے ہیں۔ ان کی حکومت خاموش ہے، ان کے صحافی صفائیاں دے رہے ہیں، کیونکہ یہ شکست صرف میدان جنگ میں نہیں بلکہ ٹیکنالوجی، ہوشیاری اور حکمت عملی میں ہوئی ہے۔ پاکستان نے صرف طیارے نہیں گرائے بلکہ دشمن کے غرور کو خاک میں ملا دیا ہے، اور آج پوری دنیا یہ مان رہی ہے کہ پاکستانی ایئر فورس صرف طاقتور نہیں بلکہ ناقابل تسخیر ہو چکی ہے۔ یہ صرف چین کی مدد سے نہیں بلکہ ہمارے شہیدوں کی قربانی، ہمارے سائنسدانوں کی محنت، ہمارے پائلٹس کے حوصلے اور پوری قوم کے جذبے کا نتیجہ ہے۔ دشمن نے جو خواب دیکھا تھا وہ آج ٹوٹ چکا ہے، اور پاکستان کا یہ پیغام پوری دنیا کے لیے ہے کہ ہمارے آسمان کو للچاتی نظروں سے دیکھنے والوں کا انجام یہی ہوگا۔ وہ نہ صرف فضا میں گم ہو جائیں گے بلکہ ان کے طیارے، ٹیکنالوجی اور منصوبے خاک میں مل جائیں گے۔ اگر بھارت نے دوبارہ حملہ کیا تو پاکستان کی حکمت عملی پہلے سے زیادہ مؤثر اور مضبوط ہوگی۔ پاکستان نے اپنے دفاعی نظام کو حاصل ہونے والے تجربات سے پہلے سے کہیں بہتر بنا لیا ہے، اور کسی بھی حملے کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کی ایئر فورس جدید ترین طیاروں اور ٹیکنالوجی سے لیس ہے، جو فوری طور پر بھارت کے فضائی حملے کو روکنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ جیسے ہی بھارت کے طیارے پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہوں گے، پاکستانی ایئر فورس ان کو ٹریک کرے گی اور ان کے لیے کوئی بھی راستہ محفوظ نہیں چھوڑے گی۔ پاکستانی طیارے اپنے جدید دفاعی آلات اور ہتھیاروں سے بھارت کے حملے کا مؤثر جواب دیں گے، اور میزائل سسٹم کی بات کی جائے تو پاکستان نے اپنے دفاعی میزائلوں کی طاقت میں اضافہ کیا ہے، جو دشمن کے طیاروں اور دیگر دفاعی تنصیبات کو ٹھیک نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ان کے ریڈار کو اندھا کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کی ایئر ڈیفنس سسٹم کی کارکردگی بھی پہلے سے کہیں بہتر ہو چکی ہے، جس سے بھارت کی کسی بھی فضائی کارروائی کا جواب فوری اور مؤثر طور پر دیا جائے گا۔ پاکستان کی حکمت عملی میں صرف دفاعی جوابی کارروائیاں ہی نہیں ہوں گی بلکہ پاکستان اپنے دشمن کے حملے کو ناکام بنانے کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی اور انٹیلیجنس کا استعمال بھی کرتا ہے۔ بھارت کے کسی بھی حملے کی صورت میں پاکستان کے پاس بھرپور جوابی کارروائی کے لیے تمام وسائل اور حکمت عملی دستیاب ہوں گے، جس سے بھارت کو ایک اور سبق سکھایا جائے گا۔ پاکستان کے دفاعی حکمت عملی کی کامیابی کا راز اس میں ہے کہ وہ کسی بھی حملے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے اور عالمی سطح پر اپنی طاقت کو ثابت کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی کوششوں کی وجہ سے بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی ہوئی، جس میں امریکہ نے اہم کردار ادا کیا۔ امریکہ کی ثالثی اور دباؤ کے نتیجے میں دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں کمی آئی اور ایک ممکنہ جنگ ٹل گئی۔ اس پس منظر میں اگر بھارت دوبارہ پاکستان پر حملہ آور ہوتا ہے تو امریکہ کی پوزیشن پاکستان کے ساتھ ہوگی، کیونکہ امریکی مفادات میں پاکستان کا کردار اہم ہے، خاص طور پر افغانستان میں اس کی حکمت عملی کے حوالے سے۔ اگر بھارت دوبارہ پاکستان پر حملہ آور ہوا تو عالمی رد عمل اور رپورٹنگ ایک اہم پہلو بنے گی۔ عالمی طاقتیں جیسے امریکہ، چین، روس اور یورپی یونین فوراً اس صورتحال کا جائزہ لیں گے اور اپنے مفادات کے تحت رد عمل ظاہر کریں گے۔ امریکہ کے لیے بھارت ایک اہم اتحادی ہے، تاہم اگر بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو امریکہ پاکستان کے دفاع کے حق میں بھی پیغام دے سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کے ساتھ اس کے اپنے علاقائی مفادات اور عالمی سطح پر ذمہ داری ہے۔ چین ہمیشہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو ترجیح دیتا ہے اور بھارت کے اس اقدام کو غیر مستحکم کرنے کے طور پر دیکھے گا۔ یورپی یونین کی جانب سے عسکری کارروائیوں پر سخت تشویش کا اظہار کیا جائے گا اور ان کے رد عمل میں مداخلت کی کوششیں ہو سکتی ہیں، لیکن یورپ کی سیاسی پوزیشن عام طور پر غیر عسکری حل کی حامی ہوتی ہے۔ دوسری طرف عالمی میڈیا بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کو رپورٹ کرے گا اور ان کی رپورٹنگ میں دونوں ممالک کے اقدامات اور حکمت عملی کو مرکز بنایا جائے گا۔ بھارتی میڈیا ممکنہ طور پر اپنی فوجی طاقت اور حکمت عملی کا مظاہرہ کرے گا، جبکہ پاکستانی میڈیا اپنے دفاعی حق کو اجاگر کرے گا اور عالمی سطح پر اپنی پوزیشن کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے۔ عالمی میڈیا کی رپورٹنگ میں بھارت کے حملے کے بعد پاکستان کی جوابی حکمت عملی، دفاعی طاقت اور طاقتور جوابی کارروائی کو مرکز بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کا موقف کہ وہ کسی بھی جنگ سے بچنا چاہتا ہے لیکن اپنے دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے، عالمی سطح پر پہنچے گا۔ یقینی طور پر اگر عالمی طاقتوں نے اس تصادم کو مزید بڑھنے سے روکنے کی کوشش کی تو پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات کے لیے دباؤ بڑھایا جائے گا تاکہ جنگ کی تباہی سے بچا جا سکے۔ پاکستان زندہ باد۔